الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، 22واں پارہ ہے اور یہ سورہ فاطر ہے. اس کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہ پاک نے فرمایا، اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپایوں میں کتنے رنگ ہیں، اسی طرح اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے. تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا. جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ اور سیدھی کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ ہمارا دیا ہوا، چھپے اور کھلے، امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہو، تاکہ پورا دے ان کو ثواب ان کا اور زیادہ دے اپنے فضل سے. تحقیق وہ ہے بخشنے والا، قدردار. پہلی بات تو اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اپنی اپنی شکلیں ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے جینے کے انداز ہیں، اپنے اپنے کام ہیں. تو مختلف ہیں ایک دوسرے سے. جتنے بھی مخلوقات ہیں سب ایک جیسی نہیں ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جس طرح نباتات ہیں مختلف ہے، جس طرح کیڑے مکوڑے ہیں مختلف نسلیں ہیں ان کی، اپنے اپنے انداز ہیں ان کے، بعض چیزیں مشترک بھی ہیں.
چوپائے ہیں، جانور ہیں، مختلف ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی اسی آیت میں اگلے حصے میں اللہ پاک نے نشاندہی فرمائی کہ جس طرح باقی مخلوقات جتنی ہیں، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف انداز، مختلف طور طریقے، ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، میری قدرت کا اظہار ہے۔ انسانوں کے اندر گو ہیں سب انسان، لیکن اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی گفتگو کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے مختلف ہیں، اور ان کو مختلف ہونا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ انسانوں کو میں نے دستور حیات دیا ہے، اور سب کو ان قوانین کا پابند کیا ہے کہ زندگی کے تمام کاموں کو ان قوانین کا ماتحت تم نے انجام دینا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب بنی نوع انسان اپنے خالق مطلق اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ان کے اندر ایک یکسانیت پیدا ہو جائے گی۔ وہ شکلیں مختلف ہیں، خاندان اور قبائل مختلف ہیں، نسب مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں، یہ ہونی بھی چاہیے۔ محبت کے انداز مختلف ہیں، کہیں زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ بہادری، شجاعت، یہ صفات کہیں زیادہ ہیں، کہیں کم ہے، کہیں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے، اس کی ناراضی سے ڈرنے والے لوگ وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو ڈرتے نہیں ہیں، باغی ہیں۔ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کوئی ہستی ہے، کوئی طاقت اور وجود ہے کہ جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارا حساب لینا ہے، بعض پرس ہونی ہے، جس نے سزا اور جزا کا عمل اس کو جاری کرنا ہے، اس کی عدالت قائم ہونی ہے، یوم آخرت، یوم القیامہ اس نے قائم ہونا ہے۔ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے اس کی بغاوت کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن ایسی شیطان کی اتباع ہے اور دنیا کے مفادات کا ایسا غلبہ ہے ان پر کہ وہ سب کچھ بھول گئے، اور اللہ کی طرف سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اتَّبَعَ النَّبِيَّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں تم میں کہ جو اللہ کی عبادت جو ہے وہ کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی وہ یقین کی کیفیت میں عبادت نہیں کرتے کہ اس کا مجھے یقیناً اس کا مجھے اجر ملے گا، اور یقینی طور پر مجھے اس کا یہ نتیجہ ملے گا، اور وہ نتیجہ اللہ کی رضا ہے۔ اس یقین کے ساتھ نہیں عبادت کرتے، شک کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ لیکن جب تک تو ان کو مال ملتا رہتا ہے، آسانیاں ملتی رہتی ہیں، بڑے مطمئن زندگی گزارتے رہتے ہیں، بہت خوش باش رہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا امتحان لیتا ہوں، کہیں کوئی تنگی پیدا کرتا ہوں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، کوئی بیماری آ گئی، کوئی کاروبار میں تھوڑی کمزوری آ گئی، تو فوراً ہی دوسری طرف کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے کنارے پر، اور میری طرف سے منہ بھی پھیر لیتا ہے، یعنی میری بغاوت کر لیتا ہے۔ انقلب علی وجہہ، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خسارہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے نقصان ہے، کچھ نہیں ملے گا، ان کو نفع نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ انہوں نے میرے لیے تو پھر کچھ کیا نہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے تو کچھ کیا نہیں انہوں نے، دنیا کے مفاد سامنے تھے، جب تک ملتے رہے خوش رہے، میرا نام بھی لے لیتے تھے، محمد ٹھیک ہے مانتے ہیں اللہ کو، لیکن تھوڑا سا میں نے آزمایا، وہ مالک ہے، اس کو اختیار ہے، کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہے؟ تو فوراً میری طرف سے منہ پھیر لیا، بجائے اس کے کہ استغفار کرتے، اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، معافی مانگتے مجھ سے رحم اور اب فضل و کرم جو ہے اس کے طلبگار بنتے، مجھ سے سوالی ہو کر میرے سامنے آتے، میں سب کچھ معاف کر دیتا اور میں عطا کر دیتا، لیکن بجائے اس کے الٹ راستہ اختیار کیا، دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا فائدہ جی ہماری نمازوں کا، ہم نے روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کی، نوافل بھی پڑھے، صدقے بھی کیے، وہ جی کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اس طرف توجہ نہیں ہے کہ میرے معاملات کے اندر، میرے اعمال کے اندر خرابی کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس طرف سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا انسان۔ تو اللہ اسی طرح متوجہ فرما رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ لوگوں میں، کیڑوں مکوڑوں میں، چوپایوں میں مختلف رنگ ہیں، مختلف نسلیں ہیں، ان کے اپنے اپنے انداز ہیں، لیکن انسانوں کے اندر بھی مختلف لوگ ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے وہی ہیں، اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جن کو سمجھ ہے، علم ہے، من عبادہ العلماء، جن کو دین کا علم ہے، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور اس کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ یہ ہے کہ جن کو سمجھ بوجھ ہے وہی اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس طرف نشاندہی کی کہ بندوں میں ڈرنے والے بھی ہیں اور انہیں ڈر بھی ہے، مگر ڈرتے وہی ہیں جو اللہ کی عظمت، اس کی شان، اس کے جلال، آخرت کے بقا، یعنی یہ قائم ہونی ہے، آخرت کا دن قائم ہونا ہے، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، اور اس سے آگے پھر یوم آخرت جو ہے اس نے قائم ہونا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے۔ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا آخر ختم ہونی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اپنے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کی ہدایت کا علم حاصل کر کے اپنے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم قرآن میں ہے، اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے، یہ لے کے کون آیا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے حکم قرآن میں پڑھتے ہیں، حضور کی حدیث اور سنت سے سمجھتے ہیں، وہاں سے سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کر کے قرآن کے ان علوم کا، ان حکموں کا وہ شعور حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس کا پورا ادراک جو ہے وہ انہیں ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کے نتیجے میں، اور اپنی زندگی کو وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر کے اپنے مستقبل کی فکر مندی کرتے رہتے ہیں کہ مستقبل کیا ہے؟ آخرت۔ مستقبل یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، مستقبل آخرت ہے۔ وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس میں فرمایا کہ ہر شخص جو ہے اس بات کی فکر کرے کہ اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، تو وہ آگے آخرت ہے، آخرت ہے، اور کوئی امت نہیں، اور کوئی زمانہ نہیں، اور کوئی نبی نہیں، اور کوئی کتاب نہیں، حضور ہی کی نبوت و شریعت ہے، اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، یہی ہر زمانے میں چلے گی، قیامت آگے قیامت ہے اور آخرت ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلے ہیں۔ تو اس کی جو فکر مندی کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن میں سمجھ بھی ہے اور جن کے پاس علم بھی ہے اور علم حقیقی ہے،
اس علم کا یہ فیض ہے، اس کی یہ برکت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، ان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، متقی بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، اس کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ایسے ایسے اللہ سے محبت کرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر موجود تھے اور ہیں کہ اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی اللہ کے ذکر پر انہوں نے چلا دیا، کہ دل دھڑک رہا ہے اور اس پر بھی اللہ اللہ کی ضربیں انہوں نے لگا دی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا دنیا آباد ہے، کیا ہو رہا ہے اندر، اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے۔ تو یہ وہی کہ مختلف ادائیں ہیں، مختلف انداز ہیں، درجات ہیں مختلف انسانوں کے اندر بھی، اور ایک درجہ ہے برائی کا، نہ ماننے والوں کا، نہ ڈرنے والوں کا، اس میں بھی مختلف ان کی قسمیں ہیں۔ کوئی تھوڑا جو ہے وہ انکار کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈر خوف ہوتا ہے، کوئی مکمل جو ہے وہ ڈرتا ہی نہیں ہے، کچھ ہے جو ڈرتے ہیں لیکن ان کے ڈر کا درجہ جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ تو وہ کامل کب ہوگا؟ جب قرآن کے حکموں میں غور کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو پڑھیں گے، حضور کی حدیث کو پڑھیں گے، حضور کی سنت کو پڑھیں گے، اس کو اختیار کریں گے، اپنی عملی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے اس کو زینت بخشیں گے، کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا ڈر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑی خدمت کی ہے قرآن کی، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس خطے کے اندر دین کا احیاء ان لوگوں نے کیا، پھر سے زندہ کیا، دینی علوم کو زندہ کیا، قربانی دی، مار کھائی، تشدد ان پر ہوا، سب کچھ برداشت کر گئے، لیکن دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، دین کا فہم اور لوگوں کے اندر دینی شعور کو بیدار کرنا، اس کام سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خاندان پیچھے نہیں ہٹا۔ قرآن کریم کی بر صغیر میں سب سے زیادہ خدمت اسی خاندان نے کی ہے، سب سے زیادہ خدمت قرآن کریم اور حدیث پاک کی، یعنی ترجمہ سب سے پہلے فارسی کا، اردو کا اسی خاندان نے کیا۔ شاہ رفیع الدین ہیں، شاہ عبد العزیز ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، شاہ عبد القادر ہیں، اللہ اکبر، شاہ محمد اسحاق ہیں، پورا خاندان ہے، شاہ ولی اللہ ہیں، ان کے آگے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، اور وہی تسلسل ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ صرف اسی خطے تک ان کی خدمات جو ہے وہ محصور نہیں رہی، بلکہ یہاں سے باہر نکلی، ماوراء النہر تک گئی، یہ افغانستان، یا آپ کا تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، بخارا، سمرقند، ادھر یہاں تک ان کی خدمات جو ہے وہ پہنچی ہیں۔ یورپ میں آج اس خاندان کے علمی دینی کام اور خدمات پر وہ لوگ جو ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں، اس پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اس پر ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے قوم کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ تو قرآن کریم کی خدمت کی، تو اس میں انہی آیات کے حوالے سے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کی بات ہو اسی کے حوالے سے بیان کریں، اور ان کے لیے سال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ یہ ان کا فیض ہے کہ آج ہمیں کچھ بولنے کی صلاحیت ہمارے اندر آ گئی، ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب آدمی ڈرنے والے نہیں ہوتے، اللہ سے ڈرنا سمجھ والوں کی صفت ہے، اور اللہ کا معاملہ بھی دو طرح سے ہے، وہ زبردست بھی ہے کہ ہر خطا پر پکڑ لے، ہر خطا پر پکڑ لے، اور وہ غفور بھی ہے
کہ گناہگار کو بخشے، غفور بھی ہے، یہ صفت بھی ہے اس کی۔ ایک صفت ہے کہ ہر خطا پر پکڑ لے وہ، ایک صفت یہ ہے کہ وہ گناہگار کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پس دونوں حیثیتوں سے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ نفع اور نقصان دونوں اسی کے قبضہ میں ہوتے ہیں، تو جب چاہے نفع کو روک لے اور نقصان جو ہے وہ پہنچا دے۔ تو اس لیے اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے نفع مانگنا چاہیے، اللہ سے سلامتی مانگنی چاہیے۔ اس طرف متوجہ کیا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اور جو بڑی بات اس میں جو اصل ہے کہ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جن کو علم ہوتا ہے، جن کو سمجھ ہوتی ہے۔ اور علم کیا ہے؟ وہ یہ علم حقیقی ہے، قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، وہ اجماع امت ہے۔ تو یہ علماء کی یہاں بات کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر دور میں علماء موجود رہے ہیں جنہوں نے اس قرآن کریم کی برکت سے، اس کے فیض سے، انہوں نے علم دین کو اللہ کی مخلوق میں عام کیا، اس کو بیان بھی کیا، اس پر خود عمل کیا اور لوگوں کو عمل کی دعوت دی۔ اور عمل بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، وہی عمل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے، جو صحابہ کے اجماع میں ملتا ہے، وہی عمل کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہم اگر دین کے اندر اپنی مرضی چلائیں گے تو امت میں فساد پیدا ہوگا، امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ اختلاف اور چیز ہے، انتشار اور چیز ہے، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، تصادم ہوگا، اس لیے کہ خواہشات مختلف ہو جائیں گی۔ تو دین تو خواہشات کو بھی اپنے تابع کرنے کا حکم دیتا ہے کہ میرے تابع ہو جاؤ۔ اللہ کا یہ حکم ہے، خواہش کچھ اور ہے، حکم مانو، چھوڑ دو خواہش۔ خواہش تو یہ ہے نا کہ یہ سود پر میں یہ کاروبار کر لوں، مجھے اتنا منافع ہوگا، میں دیتا ہوں، سود پہ قرضہ دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے حرام ہے، یہ میرے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ کھلی جنگ ہے، یہ زنا سے بھی بدتر یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب خواہش پہ عمل کرنا ہے تو پھر اللہ ناراض ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے تو خواہش قربان کرو، چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ ہے جو اصل مقصد ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ہر زمانے میں لوگوں کو پیدا کیا۔ حدیث بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں، یعنی جو دین میں نے تمہیں پیش کیا ہے، جس دین کو جس طرح میں نے بیان کیا ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ اللہ پیدا کرتے رہیں گے، وہ اس دین کو اسی طرح بیان کریں گے جس طرح میں نے کیا۔ اور وضاحت فرمائی کہ وہ اس دین کو بیان کرنے میں، میرے حکموں کو سنانے میں وہ گڑبڑ نہیں کریں گے، اس میں ملاوٹ نہیں کریں گے، جیسے میں سنا رہا ہوں یہی سنائیں گے، نہ اس میں کچھ کم کریں گے، نہ اس میں کچھ بڑھائیں گے، نہ شامل کریں گے۔ اور جو عمل آج میں کر رہا ہوں یہی عمل کریں گے، لوگوں کو اسی عمل کی طرف دعوت دیں گے، نہ اس عمل کے اندر کسی اپنی خواہش کے مطابق نئے عمل کو داخل کریں گے، نہ اس عمل میں سے کسی عمل کو کم کریں گے۔ تو آج دیکھیں نا، علماء موجود ہیں کہ بھئی یہ سنت ہے اور یہ ثابت ہے، تواتر سے یہ سند ہے ہمارے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ایسے پڑھی ہے، قربانی ایسے کی ہے، حج ایسے کیا ہے، جہاد اس طرح کیا ہے، قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، بزرگوں سے اس طرح پیش آئے ہیں، بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کی ہے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کیا ہے، عام لوگوں کے ساتھ میل جول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مہربانی اور شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، دشمن سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سلوک کیا ہے، کاروبار کیسے کیا ہے، حکومت کیسے کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں تواتر کے ساتھ، سند کے ساتھ ہم تک
پہنچی ہیں، حضور کے سارے اعمال، حضور کے سارے اقوال، ارشادات، حضور کی پوری سیرت پاک ہم تک سند کے ساتھ پہنچی ہے، کہیں گڑبڑ نہیں ہے۔ جہاں گڑبڑ کی کسی نے، پکڑنے والے اللہ نے پیدا کر دیے، علماء کھڑے ہو گئے، محدثین نہیں یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، گڑی ہوئی ہے۔ اس آدمی کی شہرت یہ تھی، لوگوں نے اس وقت کہا فلانے فلانے فلانے، اس نے جھوٹ بکایا، اس نے حضور کے ساتھ اس جملے کو جھوٹ منسوب کیا، حضور نے یہ جملہ نہیں فرمایا، آگے ثبوت ہی نہیں ملتا، اس کا چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضور کے کلام کی بھی حفاظت کی، حضور کے اعمال کی بھی حفاظت کی، اس لیے کہ قیامت تک نمونہ حضور کی ذات کو بنایا اور اس حفاظت کا ذریعہ علماء کو بنایا۔ ایک آدمی صوفی ہے نا، لیکن دین کا علم نہیں رکھتا، اس سے خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ صوفی سے مراد یہ ہے وہ اللہ اللہ بہت کرتا ہے، نوافل بہت پڑھتا ہے، ذکر اذکار بہت کرتا ہے، درود شریف بہت پڑھتا ہے، ابھی پڑھتا رہے، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، وہ کہیں بھی لڑک سکتا ہے کسی وقت بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فاسق و فاجر گناہگار آدمی ہے نا، ہے مسلمان ایمان والا، اس کی حکومت کو قبول کر لیا جائے گا، وہ صلاحیت اگر رکھتا ہے حکومت چلانے کی، لیکن ایک صوفی صاحب بہت زاہد نیک پاک ہیں، لیکن وہ حکومت چلانے کا اس کو شعور اور تجربہ نہیں ہے، اس کی حکومت کو قبول نہیں کیا جائے گا، بیڑا غرق کر دے گا۔ جب دشمن سے لڑنے کا وقت آئے گا وہ کہے گا جی نفل پڑھ لیں، پہلے میں یہ تسبیح پھیر لوں۔ یہ ہوا بالا کوٹ کے میدان میں ہوا۔ حضرت سید احمد شہید امیر المومنین سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ سکھوں سے جہاد کر رہے تھے یہاں اسلام کی حکومت کے قیام کے لیے، تو خانقاہ بھی تھی وہاں، اللہ اللہ بھی ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ وہاں نوافل نہیں پڑھے جاتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا، تلاوت، یہ سارے کام ہوتے تھے، تعلیم اور تربیت اور یہ اعمال، یہ تزکیہ سارا ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ تیاری بھی ہو رہی تھی جہاد کی۔ تو ایک دن انہوں نے ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا تو حکم دیا چلو بھائی گھوڑے نکالو، زین کسو اس پہ اور کھرکھرا مارو، ان کو صفائی کرو اور اوپر چڑھ کے بیٹھو، جہاد شروع ہے۔ تو وہ صوفی صاحب ایک اندر سے نکلے، حضرت میرے اشراق رہ کے، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اشراق فرض نہیں ہے، فرض نماز پڑھ چکے ہو تم فجر کی، جہاد فرض ہو چکا ہے، اشراق ساکت ہو گیا، بیٹھو گھوڑے پر۔ اس وقت سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، نیزہ ہاتھ میں لو، تلوار ہاتھ میں لو اور آگے بڑھو، ٹھیک ہے نا؟ تو نری نیکی تقویٰ بھی کام نہیں آتا، صلاحیت بھی ضروری ہے۔ ہاں عالم بھی ہو، صوفی بھی ہو، سبحان اللہ، تو سونے پر سہاگا ہے نا۔ تو الحمدللہ جن اسلاف سے ہمارا تعلق اور رشتہ ہے نا، اللہ نے ان کو یہ دونوں صفتیں عطا فرمائی تھی، ان کو دین کا علم بھی دیا اور ان کو تقویٰ بھی پورا پورا دیا۔ صوفی کوئی الگ مذہب نہیں ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، یعنی تقوی کے اندر کمال پیدا کرنا، اللہ کا قرب جو ہے اس کو کمال طریقے سے حاصل کرنا اور اسی کی فکر میں لگے رہنا، آخرت کی فکر جو ہے اس کو پیدا کرنا، اللہ کی ناراضی کا خوف اپنے اندر بھی رکھنا اور مخلوق کے اندر بھی اس خوف کا شعور پیدا کرتے رہنا، وہ یہی تصوف ہے۔ اور کیا ہے تصوف؟ کوئی الگ مذہب نہیں ہے، تصوف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث اور سنت اور اجماع امت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہی ہے تصوف۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ملتان میں جو بزرگ ہیں، تو یہ کیا کرتے رہے؟ یہ کوئی کرشمہ سازی نہیں کرتے رہے، لوگوں کو کچھ جادوگری نہیں سکھاتے رہے، تلسماتی قسم کی زندگی نہیں تھی ان کی۔ یہ لوگوں کے اندر دین کا علم پھیلاتے رہے اور اس علم کے مطابق خود بھی زندگی گزارتے رہے اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے رہے۔
حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی محنت اور وجود سے لاکھوں انسان جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. یہ ہمارے ریواڑی برادری کے، یہ جو اتنی بڑی برادری ہے، وہ بتاتے ہیں ان کی تاریخ یہی ہے، راجپوت ہیں یہ، کہ ہمیں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کیا. انہوں نے مسلمان کیا، اور ایسا مسلمان کیا آپ دیکھ لیں کہ رنگ ہی مختلف ہے اس برادری کا. اتنے بچے سے لے کے بوڑھے بابے تک سب کے سروں پر ٹوپی ہوگی. سفید لباس وہ پہنتے تھے کہ یہ سنت ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تو جو ان کے قریب آیا، حضور کے مسنون اعمال ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ ہے کہ دین کی سمجھ بھی ہے اور دین پر عمل بھی ہے، یہی تقویٰ ہے. باقی جو صوفی ازم ہمیں یورپ سکھا رہا ہے، جس کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی جواب نہیں. وہ رحمانیت ہے، وہ فراڈ ہے، وہ شخصیت سازی ہے، وہ کاروبار ہے، وہ لوگوں کی جیبوں کو صاف کرنا، تلسماتی قسم کی زندگی جو ہے وہ گزار کے لوگوں کو پاگل بنانا. دین کے اندر صاف زندگی کا تصور ہے، بالکل سیدھے سیدھے اعمال ہیں. دین خود سیدھا ہے، پھر لوگوں کو بھی سیدھا چلنے کا حکم دیتا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کہ تم میں وہ آدمی بہتر ہے جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے، یا وہ بہتر ہے جو سیدھی راہ پر سیدھا چل رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کون بہتر ہے تم میں؟ تو اللہ خود فرماتے ہیں وہی بہتر ہے جو سیدھا چل رہا ہے. منہ کے بل اوندھے ہو کے چلنا یہ کوئی انسانوں کا کام ہے؟ تو یہ اوندھے چلنا، دین کے خلاف چلنا، یہ منہ کے بل اوندھے ہو کر چلنا ہے. قرآن کے حکم کے خلاف چلنا، حدیث اور سنت کے خلاف چلنا، یہ منہ کے بل چلنا ہے، الٹ چلنا ہے. یہ انسان نہیں چلتا ایسے، تو اس سے بچنا ہے. تو ماضی قریب میں ہمارے بزرگ گزرے، حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے کام لیا ان سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا، بڑا کام لیا. اس پر بہت کچھ بولا گیا، بہت کچھ لکھا گیا، اور چلتا رہے گا کام. یہ کام آگے ان کی اولاد میں منتقل ہوا. ان کے جانشین تھے بڑے فرزند مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری. زندگی کے مختلف پہلو ہیں، میں ایک پہلو اس پر آپ کو بس یہ آخر میں 2-3 منٹ میں کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں. کہ ایک تو ماں باپ نے دین پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، عالم بنایا، اور ایسی کوئی دعا اللہ نے قبول کی کہ عالم باعمل بنا دیا اللہ نے. ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا، اور عالم بن گئے تو دین کے مبلغ بن گئے. قرآن پڑھتے تھے، میں نے کم از کم اپنی زندگی میں ان کو قرآن کریم کھول کر منزل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا یاد تھا. 10 پارے روزانہ وہ نفلوں میں پڑھتے تھے. ہر نماز کی سنن اور نوافل کے اندر 2 سپارے، 5 نمازوں میں 10 سپارے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے پڑھ دیتے تھے. رمضان المبارک میں وہ نمازوں کے 10 پارے الگ پڑھتے تھے، یعنی عشاء کے بھی وہ 4 سنتیں جب پڑھتے تھے تو اس میں 2 سپارے پڑھ لیتے تھے. پھر عشاء پڑھی، فارغ ہوئے، کچھ آرام کیا، پھر تراویح کے لیے اکیلے کھڑے ہوتے تھے اور 15 پارے پڑھتے تھے تراویح کے اندر اکیلے. تو رمضان میں روزانہ 15 اور 10 25 سپارے ان کی منزل ہوتی تھی. تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہوں، ان کے پیچھے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. کون کھڑا ہو؟ سہرسہ کے ایک آدمی پڑھ رہا ہے، ساری رات کھڑا ہے. تو قرآن میں ڈوب گئے، درس قرآن دیا، علم کے دریا بہائے. اللہ اکبر. حافظہ بھی بہت تھا، جو پڑھا اس کو لوگوں کے اندر منتقل کیا. تو وہ ماں باپ کے لیے، استاد کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے. اللہ نے وہ کام لیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر تحریکی زندگی آئی، اور اس کے اندر مجلس احرار اسلام، اپنے والد کی طرف سے وراثت میں یہ جماعت ملی، اس کو سنبھالا انہوں نے، اس کی قیادت کی. اس کے مقاصد اور سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ انگریز تو چلا گیا، اس کے بعد تحریک تحفظ ختم نبوت کی قیادت ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. لوگوں کے اندر جو قادیانیت نے غلط افکار اور نظریات پھیلائے اور
نئی نبوت کا تصور جو ہے جو باطل اور کفر اور ارتداد ہے اس کو جب پھیلانا شروع کیا تو مقابلے پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے، پوری جماعت لے کر کھڑے ہوئے۔ تو جس طرح حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیان کے اندر جا کر وہاں شعبہ تبلیغ قائم کیا، قادیانیوں کو اسلام کی تبلیغ کی، مسلمان کیا، ان کو دعوت دی، وہاں لوگوں کے لیے سماجی خدمت الگ کی اور ان کی دینی خدمت الگ کی کہ ان کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ دی، اور جو آ گئے ان کی تربیت کی۔ پاکستان بننے کے بعد ربوہ جو قادیانیوں کا شہر بنا، انگریز نے دیا، تو یہاں مجلس احرار اسلام نے 1975 میں سب سے پہلے یہاں پر جگہ خریدی، اسلام کا مرکز بنایا، مسجد بنائی۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ بزرگ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ اگلے سال 50 برس اس کام کو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج وہ فیض چل رہا ہے، ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، اور ہماری جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، نکل رہی ہیں، مسلسل مبلغین جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، صرف قادیانیوں کو نہیں بلکہ اس میں ہندو بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، سکھ بھی آ جاتے ہیں۔ جدید دور کے فتنوں میں الحاد فتنہ ہے، ملحدین بھی اس میں آ جاتے ہیں، بہائی بھی اس میں آ جاتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ آپ انسانوں کو سلامتی اور عافیت کے راستے پر یعنی دین پر ان کو لے آئیں۔ تو یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ اس کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو ہم نے دیکھا ان بزرگوں نے جس طرح ایک خدمت کی، محنت کی، تو آج ان کی جماعت مجلس احرار اسلام موجود ہے پورے ملک کے اندر۔ ہم اپنے انداز سے، اپنے رنگ سے، اپنے ڈھنگ سے ایک کام کر رہے ہیں، اور اس رنگ اور ڈھنگ کے اندر جو اصول ہے وہ یہی قرآنی اصول ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اتباع اور فرمانبرداری، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ جو ذرائع ہم نے استعمال کرنے ہیں اس کو بھی استعمال کرنے کے اندر اللہ کا خوف جو ہے ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ان ذرائع سے کہیں بھی اسلام کو نقصان نہ پہنچے، اسلام کی تعلیم اور اس کا حکم مجروح نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنتیں جو ہے وہ کہیں مجروح نہ ہو۔ تو یہ ایک پیغام دیا ہمیں جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ بزرگ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ الحمدللہ اس پہ مجلس احرار اسلام آج کاربند ہے، اور پوری قوت کے ساتھ ہم یہ محنت کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور آخرت کے اندر ہمیں بہترین اس کا اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جمعہ میں بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا سلسلہ۔ والسلام علیکم۔